ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ اس آیہ مبارکہ کے دو حصوں کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یدبر الامر، وہی امور کی تدبیر فرمانے والا ہے، یعنی تمام کاموں کا انتظام فرمانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس کے متعلق یہاں تدبیر امر سے مشرکین کے عقیدے کی جڑ کاٹ دی گئی۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، وہ بڑی عظمتوں والا، شانوں والا، بڑے مقام والا، ایسی ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا جی۔ بس اس کا کام یہ تھا کہ وہ پیدا فرما دے، اور اقتدار اعلیٰ کا مالک بھی وہی ہے، کیونکہ ان سے پوچھا جاتا والا ان سألتم من خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ان سے آپ پوچھیں نا زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا لیقولن اللہ، ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میں ان سے آپ پوچھیں نا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو میں حبیب سارے مل کے کہیں گے اللہ برساتا ہے، اللہ برساتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں مانیں گے، ماننے کے بعد پھر بارش برسانے والا بت الگ مانتے ہیں، بارش برسانے والا بت الگ مانتے ہیں، بیٹیاں دینے والا بت الگ مانتے ہیں، بیٹے دینے والا بت الگ مانتے ہیں، روزی دینے والا بت الگ مانتے ہیں۔ تو یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پیدا فرمانے کے بعد اب بالکل فارغ ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی، یعنی تدبیر امر جو ہے اس کے متعلق ان کا یہ عقیدہ فاسدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تدبیر امر میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اس کو قیاس کرتے تھے دنیاوی حکومتوں پر، جیسے ہمارے بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ ایک استحبابی بات ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی دنیاوی مثالیں دیتے ہیں، جس طرح وہ مشرک دیتے تھے۔ وہ مثالیں دیتے تھے، میں ان کی باتوں کو موجودہ دور کے حساب سے بیان کروں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھنا آسان ہو۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو سامان چاہیے، گھر کی ضرورت کے لیے چینی چاہیے اسے، اب ظاہری بات ہے چینی دیتا کون ہے؟ حکومت والے دیتے نا ہیں۔ اب کو بندہ جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور پر جانے کے بجائے سیدھا پی ایم ہاؤس چلا جائے، وہاں جا کر بیٹھ جائے اور جا کر کے جناب رسید پکڑا دے ان کو، مجھے 20 کلو چینی چاہیے، شہباز شریف سے ملنا ہے، میں نے میاں شہباز شریف سے ملنا ہے، تو بتائیں یہ وہ مثال دیتے تھے، تو کیا اس کی رسائی ہوگی؟ اس کے پاس اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ اور شہباز شریف بھی کہے گا بھائی چینی لینی تھی نا، جو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ میں نے ریٹ ان کے لگائے ہوئے ہیں، ان کا لینا دینا جو ہے نا ان کے پاس، تیرا جانا جو ہے نا وہ میرے پاس ہی آنا ہے، ضروری نہیں کہ تو میرے پاس ہی اٹھ کے آ جائے تو تیرا کام ہوگا، وہیں چلا جا وہیں تیرا کام ہو جائے گا۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ اب اسی طرح کر کے کسی بندے کو ڈاک بھیجنی ہو، خط بھیجنا ہو کسی کو، تو خط بھیجنے کے لیے ظاہری بات ہے وہ وزیر اعظم کے پاس تھوڑی جائے گا، وہ تو ڈاکیے کے پاس جائے گا نا، ڈاکیے کو جا کر کے کہے گا جی یہ میرا خط ہے، ڈاکیہ پہنچا دے گا، خط جہاں کا ہے وہاں لے جائے گا وہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ خط پہنچانے کے لیے آپ وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے، خط پہنچانے کے لیے آپ نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جانا حقیقت میں وزیر اعظم کے پاس جانا ہے، کیونکہ اسی نے بٹھائے ہوئے ہیں بندے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ اب اسی طرح کر کے کوئی بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے، اب اس نے سرکاری ہسپتال جانا ہے دوا لینے کے لیے، تو
تو کوئی بندہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہاؤس چلا جائے، وہاں جا کے بیوی کو کہے کہ بیوی میں بیمار ہو گیا ہوں میرا علاج کروائیں، تو بیوی کیا کہے کہ بھائی جناح چلے جاؤ، جنرل چلے جاؤ، میو چلے جاؤ، ہاں جی وہاں چلے جاؤ، وہاں جانا میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ بندے جو بیٹھے ہوئے میں نے بٹھائے ہوں ان کے پاس جاؤ آپ۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے نا نیچے کرنے والے لوگ ہیں، اوپر کرنے والا نہیں، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سارے نیچے ہی کرنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح ڈاکیے کے پاس آپ جاتے ہیں، باقیوں کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ حقیقت میں یہی کرنے والے ہیں۔ اوپر جو ہے نا وہ صرف فارغ ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف حکم چلاتا ہے بس، ہیں نعوذ باللہ۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ حکم کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے، وہ نیچے والے جو وہ خود مختار ہیں۔ یہی عقیدہ نا ہمارا، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، کل یہی ہم نے بیان کیا تھا۔ اقتدار جس کے پاس ہے تصرف کا حق بھی اسی کو ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ نہیں کہ اقتدار کا مالک، اقتدار اعلیٰ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تصرف کرنے والا کوئی اور ہے، اللہ تعالیٰ کا تصرف نہیں چلتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یعنی کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعطل کا شکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے انہوں نے 360 بت گھڑے ہوئے تھے، 360 بت، وہ یہی کہتے تھے سارا کچھ کرنے والے یہی ہیں بھائی۔ آج بھی آپ ہندوستان چلے جائیں، ہیں جی 36 کروڑ سے زیادہ بت ہیں ان کے پاس، 36 کروڑ سے زیادہ بت ہیں ہندوؤں کے پاس۔ تو وہ بت جو ہیں ان کے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں فلاں چیز یہ دیوتا دیتا ہے، فلاں چیز یہ دیتی ہے، فلاں چیز یہ دیتا ہے، فلاں چیز یہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس کو وہ اپنی زبان میں بھگوان کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بالکل وہ بھی کہتے ہیں وہ تو فارغ ہے، وہ کیا کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو یہ تدبیر امر جو ہے اس کو انہوں نے منسوب کیا اپنے بتوں کی طرف، اپنے بتوں کی طرف منسوب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، مانتے تھے خدا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار میں شریک جانتے تھے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں شریک سمجھتے تھے بتوں کو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے فل مدبرات امرا، فرشتے جو ہیں وہ امر کی تدبیر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام، آپ کا کام تھا وحی لے کر آنا، کیا لے کر آنا، وحی لے کر آنا، اور آپ کو روح الامین بھی کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، کیونکہ آپ جو چیز لاتے تھے اس کے ساتھ بندے کی روح زندہ ہو جاتی تھی، وحی کے ذریعے کیا زندہ ہوتا تھا، روح زندہ ہوتی تھی، جو جبریل امین علیہ السلام لاتے ہیں۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، آپ جو ہیں وہ بارش برساتے ہیں، وحی کے آنے سے دلوں کی کھیتیاں سرسبز ہوتی ہیں، اور بارش کے آنے سے یہ زمین والی کھیتی سرسبز ہوتی ہے۔ یعنی تدبیر امر میں فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، مدبرات، اللہ تعالیٰ نے فل مدبرات امرا فرمایا کہ تدبیر کرنے والے فرشتے۔ اب تدبیر امر تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ، تدبیر امر تو یہ بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف فرق رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بتوں کو تدبیر امر کا کام سونپا تھا، ہم فرشتوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تدبیر امر کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اور اللہ ہی قرآن میں فرما رہا ہے یتوفاکم ملک الموت، تمہیں فرشتہ موت دیتا ہے، اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں، قرآن ہی کہتا ہے اللہ موت دیتا ہے، قرآن ہی کہتا ہے فرشتے موت دیتے ہیں، جبریل اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں، بندے کو مارتے ہیں، روح وہی نکالتے ہیں۔ تو اب ہمارے اس عقیدے میں اور ان کے اس عقیدے میں فرق کیا ہوا، یہ فرق کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ ہے نا، حکومت اصل جو ہے یہاں پہ کس کی ہے، وزیر اعظم کی۔ اے آپ اتو تو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اے مننا، اے ذہن رکھنی، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم کہ وزیر اعظم کی حکومت ہے، اندروں کسی اور دی ہے، جس کی لوگ سمجھتے ہیں نا اندر کسی اور کی ہے، اس کی بھی نہیں ہے، اندر پھر کسی اور کی ہے کہ نہیں، ہاں یہ بھی ہم اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ فلانے کی ہے اس کی بھی نہیں، وہ آگے وہ بھی اس کی نکیل بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ جو ہے تدبیر امر،
ہاں جی، ہم کہتے ہیں فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے جو ہیں فالمدبرات امرا، فرشتے تدبیر امر کرتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ بارش برسانے پر مقرر ہیں، فرشتے جو ہیں وہ روح نکالنے پر مقرر ہیں، فرشتے جو ہیں وہ روح ڈالنے پر مقرر ہیں۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے ماں کے پیٹ میں حمل جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ آ کے روح ڈالتا ہے، روح پھونکتا ہے اس میں۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ روح پھونکتا ہے۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ روح ڈالنے والا بھی فرشتہ، روح نکالنے والا بھی فرشتہ، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ موت دینے والا بھی اللہ ہے، جان دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن تدبیر امر جو ہے وہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ فرق کیسے کریں گے کہ ان کا عقیدہ شرک ہو، ہمارا عقیدہ عین توحید ہو؟ فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا؟ یہاں وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاکم کہیں گے نا، حاکم کہیں گے۔ تھانے دار کو یہاں حاکم کہیں گے، حکمران کہتے ہیں ان کو۔ تھانے دار حکمران ہے، ڈی سی حکمران ہے، اے سی حکمران ہے، سی سی پی حکمران ہے، یو پی ایس حکمران ہے، یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، یہ سارے حکمران بنے ہوئے نا نیچے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی مرضیاں چلاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہوں، ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم کہہ رہا ہے یہ وہی کر رہے ہوں، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں یہ وہ کرتے ہیں جو اس کا آرڈر نہیں ہوتا، اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ حکمران ہیں، یہ اقتدار میں شریک ہیں، یہ اقتدار میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہے، نیچے یہ کچھ کر رہے ہیں، اس کے حکم کے پابند نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، بادشاہ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس ایک بندہ ہوتا ہے، 2 بندے، 4 بندے، 500 بندے، جتنے بندے ہوتے ہیں، وہ گھر کے ملازم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گھر کے ملازم ہوتے ہیں۔ یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں سارے، اس نے فری ہینڈ دیا ہوا، ٹھیک ہے جی کرو جو کرتے ہو، اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے اور اپنی مرضیاں بھی کریں گے۔ اور دوسری طرف جو گھر کا ملازم ہے، وزیر اعظم اسے پیسے دے کے بھیجے 500 روپے، جا کے یار نوید کو دے آؤ، تو کیا خیال ہے نوید کے علاوہ بشیر کو دے گا کبھی؟ وہ نوید کو دے گا نا، کیونکہ حکم کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اسے خادم کہیں گے، اسے نوکر کہیں گے، اسے ملازم کہیں گے، حکومت میں شریک نہیں ہے۔ حکومت کا شریک بالکل نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا جو شریک ہوتا ہے وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ نے میں اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، میری حکومت کوئی اور شریک ہوتا، میں زمین آسمان سارے برباد ہو جاتے، ہر چیز تباہ ہو جاتی۔ ایک ہی شریک ہوتا یا اور شریک ہوتے، کوئی متعدد ہوتے، تو ظاہری بات ہے ایک نے کہنا تھا دن ہو، دوسرے کہنا تھا رات ہو۔ اب رات اور دن ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کا جمع ہونا یہ محال ہے، مشکل ہے۔ ایک ہی جگہ میں رات بھی ہو دن بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں کی مطلب یہ ہے کہ جب دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو دونوں کی مرضی بھی پوری نہیں ہو سکتی، مرضی ایک کی پوری ہوگی۔ جس کی مرضی پوری ہوگی وہ خدا بن گیا، جس کی مرضی پوری نہیں ہوئی وہ خدا کیسے ہوا؟ عاجز ہو گیا۔ عاجز خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ تو جو بھائی فرق واضح ہو گیا حکمران میں اور نوکر میں، حکمران میں اور خادم میں۔ فرشتے جو تدبیر امر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ اکبر لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں آیا مبارکہ کو، اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں، باقی اعمال تو آقا علیہ السلام کی اپنی جگہ رہے نا، آقا علیہ السلام کا صرف بولنا دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، میرا حبیب تو اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، جب وحی کی تار ہلتی ہے میرے محبوب کی زبان ہلتی ہے، بتائیں نا۔ تو اس سے ثابت ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصرف ہے یہ حقیقت میں اللہ کا تصرف ہے، کیونکہ حضور رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے تو فرمایا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟
معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی ان سے صادر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنے بھی تصرفات ہم مانتے ہیں، انبیاء کے لیے مانیں، فرشتوں کے لیے مانیں، یا پھر اولیاء اللہ کے لیے مانیں، تو یہ ان کے ذاتی تصرف نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ حکومت میں شریک نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے خادم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، منشا اور اسی کے ارادے کے تحت کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ان کا عقیدہ یوں شرک ٹھہرا اور ہمارا عقیدہ جو ہے یوں ایمان ٹھہرا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، تو بتائیں اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ راضی ہوگا نا، کیونکہ اللہ کے حبیب کے پاس گیا ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں گیا ہے، معافی مانگنے اللہ سے گیا ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حبیب پیارا، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، آپ بھی سفارش کر دیں ان کے لیے، میری بارگاہ میں دعا کر دیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان بن جائے گا ان کے لیے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو یہ حبیب کریم، اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سوچیں، ایک بندہ جا رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کے پاس، حضور کے مزار اقدس پہ جا رہا ہے، وہاں جا کر کے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرے حبیب کے پاس آیا ہوں، اپنے حبیب کے صدقے میں میری معافی، مجھے معافی دے دے، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، ندامت کا اظہار کرے، اللہ معاف کر دے گا، کرم فرمائے گا، جنت دے دے گا۔ اب بتائیں کوئی ایسا جاہل احمق پاگل ہو جو بدر چلا جائے، وہاں جا کے ابو جہل کی قبر پہ بیٹھ جائے، وہاں جا کے کہے یا اللہ ابو جہل کی برکت سے کرم فرما دے، تو بتائیں کیا بنے گا اس کا؟ اللہ کا غضب بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اللہ فرمائے گا ایک تو نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اوپر میرے دشمن کے دروازے پہ چلا گیا۔ سمجھ نہیں آیا؟ اسی طرح کر کے اب توبہ تو کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، قابل توب اللہ ہے، توبہ قبول فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن بندہ جا رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہاں جا کر کے کہہ رہا ہے یا اللہ مہربانی فرما، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں کہ میرے حبیب کے پاس آنا، میرے پاس ہی آنا ہے، میرے حبیب کے پاس آنا، میرے پاس آنا ہے، ہاں جی، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرنا، حقیقت میں میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب کی اطاعت میری اطاعت ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ میرے حبیب کی اطاعت جس نے کر لی ہے پکی بات ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے، یعنی کہ حبیب کریم علیہ السلام کی اطاعت میں اور رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور کی اطاعت حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اسی طرح کر کے جتنی بھی باتیں ہم منسوب کرتے ہیں ان کی طرف، تو حقیقت میں ان کو ہم شریک اقتدار نہیں سمجھتے، شریک حکومت نہیں سمجھتے، بلکہ شریک اقتدار نہیں سمجھتے، محبوب کردگار سمجھتے ہیں، محبوب پروردگار سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے تصرفات جو اہل اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء سے صادر ہوتے ہیں، جیسے آقا علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو آقا علیہ السلام نے واپس پلٹایا، ہاں جی، کھجوروں کو آقا علیہ السلام نے اگا دیا، کھجوریں جو ہیں وہ اگ بھی گئی، پک بھی گئی، اس طرح کے معجزات جو آقا علیہ السلام کے ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری ہے، بالکل دودھ نہیں دیتی ہے، خشک ہو چکا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ لگاتے ہیں، تھنوں کو دھوتے ہیں، دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے اس کا، ہاں جی، ان کے گھر کا خشک کھجور کا تنا جو ہے وہ برتن دھونے والا پانی اس میں ڈالا گیا تو وہ کھجور کا درخت جو ہے وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں کرنے والا وہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے ظاہر ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، تو یہ حقیقت کے اندر تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ظاہری تصرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جب بندہ متصرف حقیقی اللہ کو جانے، کس کو جانے؟ اللہ تعالیٰ کو جانے، اور تدبیر امر جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کے بندوں کے ہاتھوں ظاہر ہو رہی ہو، تو حقیقت میں وہ بھی بندوں کے ہاتھوں نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ کس کے ہاتھوں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں کہ جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضرت مریم کو، میں آیا ہوں تیرے پاس لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں، تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں۔ اب یہاں پر میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں،
مثال کے طور پر یہ ہمارے ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ڈاکیا آئے باہر سے، وہ آ کے ان کو کہے جی حجرہ شاہ مقیم سے آپ کے بھائی نے یا آپ کے کسی عزیز نے آپ کو 5,000 روپے بھیجا ہے، کتنے بھیجے ہیں؟ 5,000 روپے بھیجے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ ڈاکیے کو بٹھا کے اس کی ٹانگوں کی چمپی کریں گے؟ ہیں خدمت کریں گے اس کی؟ نہ کریں گے، فوراً فون اٹھائیں گے، اپنے بھائی کو کہیں گے بڑی مہربانی یار آپ نے پیسے بھیجے ہیں، کیا بھیجے ہیں؟ آپ نے پیسے بھیجے ہیں۔ ان کی نظر حقیقت میں کس پر ہوگی؟ لانے والے پر نہیں، جس نے بھیجے ہیں، جس نے بھیجے ہیں۔ یہ دینے والا اسے نہیں سمجھیں گے، دینے والا اس کو سمجھیں گے جس نے بھیجے ہیں، سمجھائیے نا۔ بندہ مومن جو ہے وہ حقیقت کے اندر اس کے سامنے کوئی بھی ہو، وہ حقیقت میں متصرف حقیقی کسے سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن کریم کا یار آپ منہج دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں سلیمان علیہ السلام، آپ نے میں کہ مجھے تخت چاہیے، کون لائے گا؟ ہاں جی، جن کھڑا ہوگا، میں لاؤں گا، کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا حضور آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، اتنا پہلے آ جاتا تو کافی تھا، ہے نا، لیکن آپ نے میں نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کون جائے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا جی، کیوں؟ عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا نام جانتا تھا، پاور والا، طاقت والا، ہیں جی، وہ کہنے لگا جی میں لاؤں گا، میں کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکے اس سے بھی پہلے، آپ کی آنکھ جھپکے اس سے بھی پہلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آنکھ کیا جھپکی، جھپکنے سے بھی پہلے تخت سامنے آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ عقیدہ دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے، میں یہ نہیں کہ انہیں کو متصرف حقیقی جان لو، آپ نے ھذا من فضل ربی، میں یہ میرے رب سونے کے فضل سے ہوا، بس بات ہی ختم ہو گئی، میں یہ میرے رب سونے کے فضل سے ہوا ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہے سلیمان علیہ السلام نے، یہی عقیدہ دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے۔ میں کسی اور سے بھی تصرف دیکھو تو حقیقی نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ پہ ہونی چاہیے۔ متصرف حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بس مشرکین نے یہ سمجھا ہوا تھا متصرف حقیقی اللہ نہیں ہے، بتوں کا ذاتی تصرف ہے، اسی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نام نہاد ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کا ذاتی تصرف ہے، تو حقیقت میں وہ بھی رب تعالیٰ کا دشمن ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اس پر بھی توحید کا راز نہیں کھلا، بالکل نہیں کھلا توحید کا راز اس پر۔ توحید سے وہ ناآشنا ہے، لا بلد ہے بندہ، وہ توحید کا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ مشرکوں نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ ایک بات ذرا غور سے سنیں، مشرکوں نے کیا کیا تھا؟ مشرکوں نے یہ کیا تھا کہ بتوں کو سارے تصرفات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فارغ سمجھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فارغ ہے، متصرف حقیقی نہیں ہے، سارا تصرف انہی کا ہے، یہ راضی رہیں گے تو اللہ راضی ہو نہ ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے آج ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پولیس والوں کو راضی کر لو، حکومت والا راضی ہو نہ ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا لین دین چال چلن انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں بھائی انہوں نے ہی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اگر حکمران ناراض ہو بھی گیا تو حکمران ان کو کہے گا مارو ان کو، ہماری ان کے ساتھ بنی ہوئی ہوگی، یہ ہمیں ماریں گے نہیں پولیس والے، نہیں سمجھے؟ پولیس والے ہمیں کیوں ماریں گے؟ جب پولیس والوں کے ساتھ ہماری بنی بنائی ہے تو پھر ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑا ناراض ہو نہ ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پھر بڑے کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہی حال مشرکوں نے کیا ہوا تھا، مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ان چھوٹے بتوں کے ساتھ بنا کے رکھو، کیونکہ روٹی دینے والے یہی، بیٹے دینے والے یہی، بیٹیاں دینے والے یہی، بارش دینے والے یہی، باقی سارے معاملات کرنے والے یہی ہیں، اگر یہ ہم پہ راضی ہیں تو پھر خدا راضی ہو نہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ ذہن میں رہے، اس وقت ہماری بریلوی قوم جو ہے نا، بحثیت عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا، جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام جو ہے ان کا بھی نظریہ یہی بن چکا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو نہ ہو، اللہ راضی ہو نہ ہو بس ولی راضی رہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، داتا صاحب چلے جائیں، ابھی آپ چلے جائیں، جماعت کا وقت ہو، جماعت ہو رہی ہو، مسجد میں لوگ کم ہوں گے، دربار پہ لوگ زیادہ بیٹھے ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ داتا صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے 500 کلومیٹر کا سفر کر لیا، اور دربار میں اور مسجد میں کتنا فاصلہ ہے؟
کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں سارا کچھ، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد ہی نہیں گیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ داتا صاحب راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہی ہم نے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتایا ہے، جنہاں دے پیر رس جاندے ہو جیوندے ہی مرے رہندے۔ میں نے کہا کبھی یہ بھی بتایا جس کا نبی رس جائے، جس کا خدا ہی اس سے رس جائے، جس کا خدا ہی ناراض ہو جائے، جس کا خدا اس سے روٹھ جائے، جس کا حبیب اس سے روٹھ جائے، اس کی پرواہ ہی نہیں یار کوئی۔ پیر نہ رسے، پیر نہ ناراض ہو، بس یہی وجہ ہم نے دیکھا ہے۔ ایک خانقاہ میں پڑھاتا تھا، 4 سال وہاں رہا ہوں، بندہ جو تھا وہ پیر کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، ایسے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کئی بار پکڑ کے دھرو کے لے جاتا تھا میں مسجد میں کہا چاچا تیری مہربانی، مرنا ہے، رب تبارک و تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ بیعت جو تو نے کیے ہوئے یہ مستحب ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تو نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اس کا حکم کی اطاعت کرنا تجھ پر لازم اور فرض ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اور پیر صاحب نے بھی کبھی نہیں کہا تھا بابا تو میری تو عبادت کر رہا ہے، رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ میری بارگاہ میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک پیر تھا، وہ اس کے مرید تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا مریدوں کو کہا، میں نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا مولوی صاحب آپ دن میں صرف 5 پڑھتے ہیں، ہم ہر وقت یار کی نماز میں کھڑے ہوئے۔ وہ پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی ہر وقت پیر کی عبادت کر رہے ہیں۔ حقیقت والی بات ہے، ان لوگوں نے جس طرح مشرکوں نے لوگوں کو بتوں کے پیچھے لگا کر رب تبارک و تعالی سے بے پرواہ کر دیا تھا، رب تعالی سے دور کر دیا تھا، اسی طرح کر کے ہمارے دور کے جاہل ملاؤں نے، جاہل پیروں نے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے آج بہت سارے آستانے ہیں جو عوام کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں، عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم اور اس محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا با ادب بنانے کے بجائے ان کو گستاخ بنا رہے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو یہ ساری گفتگو جو ہے یہ صرف یدبر الامر پہ کی ہے، ہم نے کس پہ کی ہے؟ یدبر الامر پہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر فرمانے والا ہے۔ مشرکوں کے عقیدہ تدبیر امر میں اور مومنوں کے عقیدہ تدبیر امر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تصرف حقیقی انہی کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ہم سارا کچھ فرشتوں کے ہاتھوں سے دیکھ کے، چاند کا جو ہے نا ٹکڑے ہونا، سورج کا جناب آگے پیچھے ہونا، یہ سارا حبیب کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے دیکھ کر بھی تصرف حقیقی اللہ تعالیٰ کے لیے جانتے ہیں، اس لیے وہ مشرک ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تبارک کوشش کی ہے کہ آسانی کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا جائے، مگر پھر بھی کسی دوست کو نہ سمجھ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔